الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو انہیں دیکھ کر کے محسوس نہیں کر سکتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مردہ گمان نہ کرنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شہیدوں سے محبت کیسی ہے، زبان سے ان کو مردہ کہنا بھی منع کر دیا کہ جی فلاں شخص مر چکا، فلاں شخص قتل ہو گیا. شہید کے بارے میں مرنے کا لفظ نہ استعمال کرو، اور صرف لفظ استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، گمان کرنے سے بھی منع کیا کہ شہید کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر چکا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور پھر آگے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. پہلی آیت میں کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. دوسری آیت میں فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد کے اندر جو لوگ شہید ہو چکے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیا
سبز پرندوں کا جسم ان کو عطا کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ سبز پرندوں کے اندر ان کی روح جاتی ہے اور جنت کے اندر پرندوں کی شکل میں وہ شہداء اڑتے ہیں، جہاں ان کا دل چاہتا ہے جاتے ہیں، نہروں میں جاتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، اور پھر عرش رحمان کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بے مثال زندگی عطا فرما دی۔ جب شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہترین نعمتیں عطا فرمائی تو شہیدوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں تو آپ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نواز دیا، ایسی عالی شان زندگی سے نواز دیا جس کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن ہمیں غم ہے اپنے ان ساتھیوں کا، ہمیں غم ہے اپنے ان متعلقین کا، اپنے گھر والوں کا جو ہماری شہادت پر رو رہے ہیں۔ اے کاش کہ ان تک ہماری یہ خبر پہنچ جائے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کی روحوں کو جواب دیا کہ تمہاری یہ حالت، تمہیں جن نعمتوں سے ہم نے نوازا ہے، اس کی خبر ہم تمہارے متعلقین تک پہنچا دیں گے۔ اور یہ فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام شہداء کے متعلقین، ان کے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ شہداء شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سبز پرندے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا فرمایا ہے، جنت کے باغات میں اڑ رہے ہیں، میوے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے شہیدوں کے گھر والوں کو تسلی دی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو کچھ ان کو عطا فرمایا اس پر خوش ہیں، کوئی کمی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس بات پر بھی انہیں خوشی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں اب تک شہید نہیں ہوئے، اگر وہ اسی راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، شہید ہو گئے تو ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو قرآن اور حدیث نے تو ہمیں یہ بتایا کہ شہید زندہ ہے، شہید کی روحوں کو سبز پرندوں کا جسم دے کر کے جنت میں اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ پھل کھائیں، میوے کھائیں، موج و مستی کریں۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ بتایا، قرآن اور حدیث نے ہمیں شہیدوں پر رونا نہیں سکھایا۔ اور مجھے بتائیے، کیا حضرت حسین نواسہ رسول شہید کربلا سے پہلے کوئی شہادت نہیں ہوئی؟ غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، غزوہ احد ہمارے سامنے ہے، تبوک ہمارے سامنے ہے، حنین ہمارے سامنے ہے، شہادتوں کی ایک داستان ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ایک ایک شہید پر ہم ایک ایک دن رکھیں، 10 دن نہیں، ہفتہ مہینہ نہیں، ایک دن ایک شہید کے نام کر دیں، ہمارا سال ختم ہو جائے گا، شہیدوں کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔
اگر 1 گھنٹہ بھی دیا جائے ایک شہید کو تب بھی سال پورا ہو سکتا ہے، شہیدوں کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی، اتنے سارے شہداء ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہیدوں کے خون سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے متعلقین بچنے والوں پر رحم و کرم اور فضل فرماتے ہیں۔ شہیدوں کے خون سے سرزمین میں سبزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہیں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی سینہ کوبی کی، کبھی ماتم کیا، کبھی سبیلیں لگائی؟ جن خرافات میں میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے، جمعے کے ہر خطبے میں آپ حضرات سنتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی نہیں ہیں، کسی کے بارے میں اگر اللہ کے نبی یہ مہر لگا دیں، یہ تصدیق کر دیں، یہ سند جاری کر دیں کہ یہ شخص جنتی ہے، یہی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس پر نہ رویا جائے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وہ صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کی زبان پر ہمیں بھروسہ نہیں؟ معاذ اللہ، جس کو اللہ کے نبی کی زبان پر یقین نہیں، جو اللہ کے نبی کے فرمان کو سچا نہیں سمجھتا، وہ تو ایماندار ہی نہیں۔ ہمیں اپنے آقا کی اس بات پر 100% یقین ہے کہ ہمارے حسن، ہمارے حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، شہید ہو کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہمارے شہادت کے دن رویا جائے، انہوں نے یہ تعلیم دی ہے قرآن کو پڑھا جائے۔ اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آخری رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع فرما کے خطبہ دیا۔ فرمایا یہ رات ساری کی ساری کلمہ پڑھنے میں، درود پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، نوافل پڑھنے میں گزارو کہ شہادت سے پہلے کچھ نہ کچھ جو وقت ہے اس میں نیک اعمال کر لو۔ سینہ کوبی سے منع فرمایا، فرمایا میں شہید ہو جاؤں، مجھ پر رونا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، دلیر تھے، اللہ کی راہ میں جان دینے والے تھے۔ خاندان رسول کی کتنی بڑی توہین ہے کہ حضرت زینب خیمے سے باہر آ گئیں، دوپٹہ ان کا چھین لیا گیا، بال کھول کے باہر آ گئیں، پانی کے لیے سوال کرتی رہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جھوٹی من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ چھوٹے معصوم بچے کو لے لے کر دشمنوں کے سامنے جاتی ہیں کہ ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ کیا نبی کا گھرانہ ایسا ہو سکتا ہے جو اتنی سی بات پر پیچھے نہ ہٹے کہ ہم کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ کیا وہ پانی کے لیے ان کے دروازوں پہ جایا کرتے تھے؟ یہ گستاخی ہے اور یہ جان بوجھ کر رلایا جاتا ہے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بڑے ذاکر نے خود بتایا 6 لاکھ 35 لاکھ کی مجلسوں کی بکنگ ہوتی ہے ذاکروں کی، جبھی تو رلایا جاتا ہے اور فرقہ واریت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہیدوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ تھے، آپ کی زندگی میں شہید کیا گیا اور ایسے انداز سے شہید کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبر و استقلال کا پہاڑ تھے،
پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کر، آنسوؤں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بے اختیار نکلنے لگی کہ میرے چچا کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا میرے سارے چچاؤں میں سب سے زیادہ میرے محبوب حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر مشکل میں اپنی جان قربان کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر جرأت اور بہادری سے قتال کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے بیک وقت 2 تلواریں دونوں ہاتھوں میں لے کر جرأت اور بہادری سے قتال کرتے رہے، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ پھر جب احد کا معرکہ آیا، احد کے موقع پر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جرأت اور بہادری سے دونوں تلواروں کو لے کر کے لڑتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے 30 سے زائد کافروں کو صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر قتل کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جرأت اور بہادری اور جان فشانی سے لڑے کہ تلوار لے کر کافروں کے گھیرے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، صحابہ کو بھیج کر کے ان کو واپس بلاتے ہیں۔ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر ایک نیزہ مارا جاتا ہے جو آر پار ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں بس نہیں کیا جاتا، چونکہ غزوہ بدر میں جن جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کے ورثاء، ان کے پسماندگان انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہے تھے، موقع کی تلاش میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب چچا کو کسی طرح شہید کریں، اپنے دل کی آگ کو بجھائیں۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کیا گیا۔ ان کے پیٹ کو چاک کرنے کے بعد ان کا کلیجہ نکالا گیا۔ احادیث کے اندر موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے۔ کلیجہ نکال کر کے ہندہ نے اس کو چبایا، چبا کر کے اس کلیجے کو نگلنے کی کوشش کی لیکن نہیں نگل سکی، اس کو تھوک دیا۔ اس قدر ظلم و جبر کیا گیا ان پر۔ اور پھر یہیں بس نہیں کیا گیا، پھر ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ناک کاٹے گئے۔ احادیث کے اندر موجود ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھاگے کے اندر پرو کر کے جن لوگوں کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ نے، ان کے گھر کی عورتوں نے اس سے ہار بنایا، ہار بنا کر ہاتھوں پر پہنا، گلے میں ڈالا، اپنے پیروں کی پازیب بنایا۔ یہ کس کے ساتھ ظلم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کا یہ حال دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کی وجہ سے رونے کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بے اختیار رونا منع نہیں ہے، اگر بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر رلانا اور بلانا کہ میں فلاں تاریخ کو روؤں گا، آپ بھی آئیے گا، اس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا، سینہ کو بھی کرنا، اس کا اسلام کے اندر کوئی واسطہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ تو میرے دوستو، اس موقع پر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم کا سبق دیا؟ آپ روئے ہیں، آپ روئیے،
ایک دن نہ روئیے، پورا سال روئیے۔ دیکھیے 1 تاریخ کو حضرت حسین زندہ ہے، 2 تاریخ کو زندہ ہے، یہاں رویا جا رہا ہے، سینہ پیٹا جا رہا ہے، 3، 4، 5، 8، 9 تک زندہ ہے، رویا جا رہا ہے، 10ویں تاریخ کی شام تک زندہ ہے، رویا جا رہا ہے۔ جب 10ویں تاریخ کو شہید ہو جاتے ہیں، سارا جوش، سارا رونا بند ہو جاتا ہے۔ رونا 10ویں کو شروع کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ روتے رہیں پورا سال۔ جب تک زندہ تھے آپ رو رہے ہیں، جب شہید ہو گئے آپ خاموش ہو گئے۔ اور پھر ہر سال اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، کہیں انگاروں پہ چلا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں زمانہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، اب چھریوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں جدید ہتھیار سے مدد لینی چاہیے تاکہ مزہ تو آئے، نہ کسی کا ٹائم ویسٹ ہو، نہ دیکھنے والوں کا ٹائم ویسٹ ہو، نہ ہماری مارکیٹیں، ہماری دکانیں بند ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کا، اپنے محبوب لاڈلے چچا کا ماتم نہیں کروایا، نہ اس کی تعلیم دی، اور اس وقت حضرت حسین بھی زندہ تھے، حضرت علی بھی زندہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی گئی، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ایجاد کرنے والے؟ میں نے قرآن کریم کی آیات پیش کی، اور شہداء کے اتنے فضائل ہیں قرآن اور حدیث میں کہ صحابہ تمنائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا آپ نے سنی ہوگی، بارہا ان کی یہی دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دیجئے۔ حضرت عمر ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے زبان نبوت سے، ان کو کیا ضرورت ہے شہادت کی تمنا کرنے کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں ڈال کر کے انہیں جنت کے اندر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، عرش رحمان کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان پر اڑ کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ایک آیت میں فرمایا شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے شہیدوں سے، ان کو مردہ کہنا بھی گوارا نہیں، اور ان کو مردہ گمان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کا سچا غلام بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔